بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنے سے کیا نماز ہوگی کہ نہیں؟ اسی طرح یہ بھی پوچھا گیا کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ بھی پوچھا گیا فرض نماز سنت نماز کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نماز کے متعلق چند ضروری اہم مسائل بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے نماز کے متعلق، آپ کمنٹ کی صورت میں وہ سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں اب سوال کی طرف چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلا سوال کہ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنے سے کیا نماز ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ فرض نماز میں کن رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میری بات یاد رکھیں، فرض نماز کی جو پہلی دو رکعتیں ہوتی ہیں نا، پہلی دو رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک سے کوئی نہ کوئی سورت ملانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی سورت نہیں ملاؤ گے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرات نماز کے ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے، شرائط میں سے ہے یعنی کہ۔ اور اسی طرح یاد رکھنا، اگر کسی بھی انسان کو ایک ہی سورت یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں ہے، تو پھر فرض نماز کی دونوں رکعتوں کے اندر ایک ہی سورت تلاوت کر سکتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی بلا قراءت، ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو ایک سورت سے زیادہ کئی سورتیں یاد ہیں اور وہ انسان جان بوجھ کر فرض نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن قراءت کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح کرنا مکروہ ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو پھر سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے اندر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے۔ اگر آپ سنت کی 4 رکعت ادا کر رہے ہیں تو پھر چاروں رکعتوں کے اندر اگر آپ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی سنتیں ادا ہو جائیں گی بلا قراءت۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ایک سورت کے علاوہ کوئی سورت یاد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سورت یاد ہے تو پھر چاروں رکعتوں کے اندر آپ ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، بلا قراءت آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال پوچھا گیا کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کافی سارے ہمارے اسلامی بھائی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے نماز میں اور کب ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ کوئی اتحیات کی شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتی ہیں، کوئی ہر سورت کے شروع کرنے میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کب کب نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی نماز شروع کر رہے ہیں، چاہے نفل نماز ہے، سنت نماز ہے یا فرض نماز ہے، کوئی بھی آپ نماز شروع کریں گے، ہر نماز کو شروع کرنے سے پہلے، ہر نماز کو شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد ہر نماز کی پہلی رکعت کے اندر آپ جو ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، آپ پڑھیں گے چاروں رکعتوں میں نہیں، ہر نماز کی پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا تو آپ کو بات پتہ چل گئی نا۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، ہر رکعت میں نہیں، صرف اور صرف پہلی رکعت کے اندر اعوذ باللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اور تسمیہ جو ہے نا، یہ کب پڑھنا ہوتا ہے، یاد رکھنا، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں
قرات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ بالفرض بھول جاتی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، نہ ہی سجدہ صاحب لازم آئے گا، کوئی ایسی چیز، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ میری بات یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تعوذ ہے، ثنا ہے، تسمیہ ہے، ہم نے تو کبھی امام صاحب سے پڑھتے ہوئے نماز کے اندر نہیں سنا، اور جب آپ ٹی وی پر بتا رہے ہوتی ہیں، ویڈیو میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے کسی امام صاحب کو یا کسی مقتدی کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ یاد رکھنا، یہ جو ہے نا ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے نا، یہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ تکبیر تحریمہ بلند آواز سے ہوتی ہے، اللہ اکبر نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور کیا نام ہے بغیر آواز کے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر تعوذ پڑھا جاتا ہے، پھر تسمیہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بلند آواز سے صرف فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ اور اسی طرح یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی کی ایک رکعت رہ گئی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مقتدی کی ایک رکعت رہ جاتی ہے، ایک رکعت رہنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر جو ہے نا مقتدی امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے، امام صاحب نے دوسری رکعت پڑھ کر اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے، آیا کہ یہ جو مقتدی ہے نا ایک رکعت پڑھ کے جو اتحیات میں پہلی اتحیات میں بیٹھ رہا ہے، یہ اتحیات کتنی پڑھے گا، پوری پڑھے گا یا پھر خاموش رہے گا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، یہ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، اگر ایک رکعت رہ گئی ہے کسی مقتدی کی، امام صاحب نے دوسری رکعت پڑھ کر پہلی اتحیات میں بیٹھے ہیں، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی کوئی بھی ہو جس کی ایک رکعت رہ گئی ہو یا ایک سجدہ رہ گیا ہو یا دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں، اتحیات میں بیٹھ رہا ہے، وہ اتحیات مکمل پڑھے گا۔ اتحیات مکمل پڑھنی ہوتی ہے مقتدی کو، چاہے اس کی ایک رکعت ہو یا پھر 2 رکعتیں رہ گئی ہوں، یعنی کہ اس نے 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، دونوں رکعتوں کے نہ اس نے رکوع کیا ہے نہ ہی دونوں سجدے کیے ہیں، اتحیات میں شریک بیٹھے ہوئے شریک ہوا ہے، تو پھر اتحیات وہ پہلی اتحیات کو مکمل پڑھے گا، اور اسی طرح جو آخری قاعدہ ہوگا اس میں جو بیٹھے گا وہ صرف اتحیات تک ہی پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا، اتحیات پڑھ کے، یعنی کہ آگے درود نہیں پڑھے گا نہ ہی دعا پڑھے گا، اتحیات مکمل پڑھ کے خاموشی سے بیٹھے رہے گا۔ جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے تو پھر وہ باقی تکبیر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اس کی جتنی بھی رکعات رہ گئی ہوں گی وہ اس رکعات ترتیب کے ساتھ مکمل کرے گا، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اور اسی طرح یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں، تو پھر اس کی پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں، مثال کے طور پہ مان لو آپ کو 2 صورتیں یاد ہے، ایک سورۃ الکوثر یاد ہے اور دوسری سورۃ الاخلاص یاد ہے، اب اس کی پڑھنے کی کے اندر نا ترتیب ضروری ہے، جو پہلی صورت ہے وہ پہلی رکعت میں، جو دوسری صورت ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھنی ہے آپ نے۔ پہلی آپ دیکھ لیں کہ پہلی صورت کون سی آ رہی ہے، پہلی صورت سورۃ الکوثر ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص آتی ہے، تو پھر آپ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکوثر پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھیں، یہ ترتیب ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ پہلی رکعت کے اندر آپ جو ہے نا جان بوجھ کر جو ہے نا سورۃ اخلاص پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری ہے ترتیب رکھنا، ترتیب سے نماز پڑھنا نا ضروری ہوتا ہے، قرات کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ ہاں اگر کسی بھی انسان کو ترتیب کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ بھئی وہ سیکھ لے، پوچھ لے کہ پہلی کون سی صورت ہے، بعد میں والی کون سی صورت ہے، تو یہ وہ سیکھ لے۔ اگر اس کو سیکھا نہیں جا رہا، سیکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر جیسے اس کو جو بھی صورت یاد ہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرتا جائے، لیکن سیکھنا ضروری ہے، نہیں سیکھے گا پھر وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح کسی بھائی نے ایک اور مسئلہ پوچھا ہے کہ بھی آپ وتر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وتر نماز تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے قرات کرنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ نے رکوع میں نہیں جانا تھا، سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلے گئے، رکوع میں چلے گئے، پھر سجدہ بھی کر لیا،
سجدہ کرنے کے بعد پھر یہ یاد آیا کہ بھئی میں تو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر پھر کیا کرنا چاہیے؟ آیا کہ سلام پھرنے سے کیا وتر نماز ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بہت زبردست مسئلہ پوچھا گیا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں دعائے قنوت پڑھنا نا وتروں کے اندر یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ واجب کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، وتر ادا نہیں ہوگے، دوبارہ یہ وتر پڑھنا ضروری ہے، آپ کے لیے اعادہ کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ بھول گئے اتحیات میں بیٹھے آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے دعا قنوت بھول گیا ہوں، تو پھر اتحیات پڑھ کے درود شریف سے پہلے ایک سائڈ پہ سلام پھیر کر آپ نے سجدہ صاف کر لیا ہے تو پھر آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اور دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بھی ہم اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہر رکعت کی الگ الگ ہی نیت کرنی پڑے گی یا پھر ہم اکٹھے ہی نیت کر لیں، کہ ہم یہ دل میں خیال کریں کہ میں صبح کی نماز ادا کر رہا ہوں یہ کافی ہے یا زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بہت زبردست سوال ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہو، نفل ہو، سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں کہ فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنا اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نیت جو ہے نا اصل میں نا دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ آپ نے ظہر کے وقت وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے اور امام صاحب کھڑے ہوئے نماز ادا کیجیے، یہ کافی ہے۔ یہ آپ کی حرکت کرنا نماز کے وقت کے اندر وہ اسی نماز کی یعنی کہ نیت ہی ہوتی ہے، یہ کافی ہوتا ہے۔ دل کا ارادہ یعنی کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ اس طرح کہنا یہ کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا نیت کے الفاظ جو ہے نا زبان سے ادا کریں۔ اگر آپ کی نیت ہے وضو کر رہے، ظہر کے ٹائم وضو کر رہے ہیں یا پھر عصر کے ٹائم وضو کر رہے ہیں، کسی بھی نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، اس کے وقت کے اندر اس نماز کی نیت سے آپ وضو کر رہی ہیں، یہ کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کے الفاظ جو ہے نا آپ زبان سے ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بھائی جو ہے نا زبان سے ہی ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی نیت کے الفاظ اس طرح ادا کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صبح کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ یہ نیت کریں کہ بھی 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فجر ثنا سے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ گھر میں کوئی ہماری اسلامی بہن نماز ادا کر رہی ہے، وہ اس طرح نیت کرے کہ 2 رکعت نماز فجر کی نیت کرتی ہوں ثنا سے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عورت نے پیچھے اس امام کے نہیں کہنا، اور اگر مرد ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ الفاظ ادا کرے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیت کے الفاظ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔